صاحب نصاب بن گیا ہے، لیکن صاحب نصاب بننے کے بعد شریعت نے اسے اتنی اجازت دی ہے کہ فی الفور زکوٰۃ نہیں دے، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ایک شرط یہ ہے کہ سال گزر جائے۔ کیا گزر جائے؟ کیا گزر جائے؟ سال کا گزرنا شرط ہے صاحب نصاب بننے کے بعد۔ سال کے گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس جو مال ہے اس مال میں سے ہر رقم پر سال گزرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے آج 13 رمضان المبارک ہے، مثال کے طور پر 13 رمضان المبارک کو میرے پاس 92,000 روپے یا مثال کے طور پر 1,00,000 روپے آیا، میں صاحب نصاب بن گیا۔ اب مجھ پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوئی ہے، میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں ابھی بھی صاحب نصاب بنا ہوں، اس سے پہلے نہیں بنا۔ اگلے سال 13 رمضان المبارک کو بھی اگر میں صاحب ہوں اور میرے پاس جتنا بھی مال ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگلے سال 13 رمضان المبارک کو میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں۔ کتنے؟ 5 لاکھ روپے ہیں، کیونکہ پچھلے اس سال 13 رمضان المبارک کو میرے پاس 1,00,000 روپے تھا، میں صاحب نصاب بن گیا۔ سال چلتا رہا، بیچ میں کبھی پیسے کم ہوئے، کبھی زیادہ ہوئے، کبھی کم ہوئے، کبھی زیادہ ہوئے، بالکل ختم نہیں ہوئے۔ اگر پیسہ بالکل ختم ہو گیا تو دوبارہ نئے سرے سے جب میں صاحب نصاب بنوں گا، دوبارہ نئے سرے سے میرا سال شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ پیسہ کبھی کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اگلا رمضان مبارک 1444 آیا، 13 رمضان المبارک کو میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں۔ اب ان 5 لاکھ میں سے 1,00,000 تو وہ ہے جو 13 رمضان المبارک پچھلے سال بھی میرے پاس تھا اور اس پر پورا سال گزرا ہے، لیکن بقیہ 4 لاکھ ایسے ہیں کہ جس پر 4 مہینے گزرے ہوں گے، 2 مہینے گزرے ہوں گے، ہو سکتا ہے 4 مہینے گزرے ہوں گے، 2 مہینے گزرے ہوں گے، ہو سکتا ہے 1 دن گزرا ہو، لیکن اس ٹوٹل مال پر اب مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحب نصاب سال کے شروع میں ہونا اور سال کے آخر میں ہونا صاحب نصاب ضروری ہے۔ سارے مال کا نصاب کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہوتا، مال کے کسی ایک حصے پر بھی اگر نصاب پورا ہو رہا ہو تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو گئی، اب سال پورا ہو گیا، اب میں نے آج زکوٰۃ نکالنی ہے تو میں کیسے نکالوں گا؟ تو میں جتنی بھی رقم ہے میرے پاس 5 لاکھ، 10 لاکھ، 8 لاکھ، میں اس کو 40 سے تقسیم کروں گا، جو جواب آئے گا وہ میری زکوٰۃ ہے۔ 1,00,000 کو 40 سے تقسیم کروں گا 2,500 زکوٰۃ ہے، 2,00,000 کو 40 سے تقسیم کروں گا 5,000 زکوٰۃ ہے۔ باقی وضاحت تو ابتدائی ہو گئی، لیکن مال تجارت کیا چیز ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ مال تجارت یہ ہے کہ میں نے جو چیز بھی خریدی بیچنے کی نیت سے، وہ مال تجارت ہے، اب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر کوئی پلاٹ ہے، کوئی مکان ہے، کوئی دکان ہے، کوئی زمین ہے، وہ خریدتے وقت میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو اب گویا مجھے جتنے سال میرے پاس وہ پلاٹ یا مکان رہے گا، چاہے بکے یا نہ بکے، لیکن میری نیت بیچنے کی ہے، تو ہر سال کے اعتبار سے مجھے اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ میں یہ چیک کروں گا کہ اس سال اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، قیمت فروخت کیا ہے، میں اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ دوں گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز خریدتے وقت میری کچھ نیت نہیں تھی یا نیت متعین نہیں تھی کہ بھائی جو ہے موقع ملے گا تو رہائش اختیار کر لیں گے، موقع ملے گا تو کرائے پہ دے دیں گے، موقع ملے گا تو بیچ دیں گے، ایسی نیت تھی، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ بالکل نہیں ہے۔ تو نیت کے اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایک شخص نے خریدتے وقت یہ نیت کی کہ بھائی جو ہے میں اسے فروخت نہیں کروں گا، میں اپنی رہائش اختیار کروں گا، تو اب اس پر زکوٰۃ تو نہیں تھی، لیکن کچھ ماہ بعد یا کچھ سال بعد اس کا ارادہ بن گیا کہ بھائی میں نے اب اس کو بیچنا ہے، تو صرف ارادہ چینج ہونے سے وہ چیز زکوٰۃ کی طرف منتقل نہیں ہوگی جب تک وہ بیچے گا نہیں۔ صرف ارادہ چینج ہونے سے وہ زکوٰۃ والی چیز نہیں بنے گی۔ اب جب وہ بیچ دے گا اور بیچنے کے بعد اس کے پاس پیسہ آ جائے گا، تو پیسہ مال زکوٰۃ میں شمار ہے نا، سونا چاندی مال تجارت، روپیہ پیسہ، اب روپیہ پیسہ اس کے پاس آ گیا، اب یہ روپیہ پیسہ روپیہ پیسہ نقدی کی صورت میں آ گیا ہے، اب یہ زکوٰۃ بن گیا ہے۔ لہذا اس صورت میں اس روپیہ پیسے پر جیسے ہی سال جو ہے کیا کہتے ہیں گزرے گا، یا اگر سال پہلے گزر چکا ہوگا، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یہ تو ہے مال تجارت کے اعتبار سے۔ پھر مال تجارت دکانوں میں ہوتا ہے، جتنی بھی دکانیں موجود ہیں، شاپس ہیں، وہ تمام پر جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مال تجارت ہے۔
لہذا یہاں پر جو اسٹاک ہے دکانوں کے اندر رکھا ہوا، اس کی جو قیمت ہول سیل ریٹ ہے مارکیٹ میں، اس پورے اسٹاک کا ہول سیل ریٹ کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگا کر اگر صاحب نصاب بنتا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے، اس پر کوئی قرضہ وغیرہ ہے، اس کو مائنس کر دے، باقی بچ گیا، صاحب نصاب بن رہا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی سے اوپر کی قیمت بن رہی ہے، تو اس صورت میں اس کو اپنے جو اسٹاک ہے اس کے ہول سیل ریٹ کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ البتہ یہ صرف اس اسٹاک کی بات کر رہے ہیں کہ جو دکانوں میں بیچنے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ دکانوں میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوتی، جیسا کہ شوکیس لگا ہوا ہے، اسی طریقے سے کچھ جو ہے زیبائش آرائش کی چیزیں ہوتی ہیں، فرنیچر وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کارخانوں میں بھی یہی حساب ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کارخانوں کی زکوٰۃ اور اسی طریقے سے باقی زکوٰۃوں کو بھی آپ حضرات کے سامنے مختصراً یا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے ہر مسئلے کو درست انداز سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحبا۔